اللہ اللہ۔ زعم الذین کفروا، دعویٰ کیا ان لوگوں نے جو کافر ہیں یہ کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کفار اس بات میں بڑے شد و مد سے انکار کرتے تھے اس بات کا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا یہ تو ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں آتا ہے، کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو جو قبر میں پڑی پڑی بالکل عرصہ دراز کے بعد بوسیدہ ہو جاتی ہیں، ہاتھ سے مسلوں تو ریزہ ریزہ ہوتی ہیں، ان کو کون زندہ کر سکتا؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے مرنے کے بعد سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ جو انکار کرتے تھے اس کی تردید کی، فرمایا دعویٰ کی ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم ہے، البتہ ضرور بھی ضرور تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ قسم اٹھایا، فرمایا آپ کہیں کہ میرے رب کی قسم، لتبعثن، البتہ ضرور بھی ضرور تم اٹھائے جاؤ گے۔ اور پھر جب اٹھائے جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر البتہ ضرور بھی ضرور تم خبر دیے جاؤ گے ان کاموں کی جو تم نے کیے۔ دنیا میں جس نے جو کیا، کسی نے 20 سال زندگی گزاری، کسی نے 40، کسی نے 60، اس زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہوگا اس سب کے بارے میں اس کو بتلایا جائے گا، لو یہ تمہارے کام ہیں جو تم نے دنیا میں کیے۔ اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ دوبارہ قبروں سے اٹھانا زندہ کرنا کہ مشکل ہے؟ نہیں، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ تو اللہ پر بڑا آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے، اس نے کن کہنے اور قبروں سے مردے نکلنا شروع ہو جائے۔ لہٰذا اصل فکر اس بات کی کرو کہ جب ہم نے زندہ ہونا ہے، دوبارہ حساب کتاب دینا ہے، تو اس کی تیاری کرو۔ اس کی تیاری کے سلسلے میں فرمایا فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پر، ورسول، اس کے پیغمبر پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لو جو ہم نے اتارا۔ نور سے مراد قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک پر ایمان لاؤ جس میں تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک کرتا ہے قرآن پاک اور اعمال بھی ٹھیک کرتا ہے، اس پر ایمان۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یوم یجمعکم الیوم الجمع، جس دن جمع کرے گا وہ اللہ تم کو، جمع ہونے کے دن سب مخلوقات وہاں جمع ہوگی میدان محشر میں۔ فرمایا وہ جو دن ہوگا نا، ذالک یوم التغابن، یہ دن ہوگا ہار جیت کا۔ یہ سورت کا نام ہی تغابن ہے، تغابن کا معنی ہار جیت کا دن، کہ کچھ لوگ ہار جائیں گے اور کچھ جیت جائیں گے۔ جنتی جو ہے، جو جنت میں چلے جائیں گے وہ جیت گئے، اور جو جہنم میں چلے جائیں گے اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے وہ ہار گئے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ہندو کی ویڈیو میں نے خود دیکھی، تو وہ کہتا ہے کہ بہت سارے ہندو ایسے ہیں کہ جن کی مرتے وقت روح نہیں نکلتی، انتہائی اذیت ناک تکلیف کے عالم میں وہ ہوتے ہیں، تو ہم نے ایک دم بنایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اس دم کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے انکہی، کہ یہ ایسا دم ہے کسی کو کہنا نہیں ہے۔ اس کو ہم ہندو لوگ جو بڑے بڑے ان کے مندروں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، کہ جب کسی ہندو، چونکہ جس طرح کوئی مسلمانوں میں کوئی فوت ہونے لگتا ہے نا، تو لوگ بعض اوقات مسجد کے امام کو بلاتے ہیں کہ یہ آئیں کچھ پڑھ دیں، اسی طرح وہ لوگ اپنے مندر کے بڑے کو بلاتے ہیں، تو وہ جب دیکھتا ہے بہت تکلیف ہے اور روح نہیں نکل رہی، تڑف رہا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو مرتے وقت فرشتے جو ہے لوہے کے ہتھوڑے مارتے ہیں، بڑی تکلیف ہے۔ تو اب وہ ایک دم کرتے ہیں، اور اس دم کو اس نے بتایا کہ وہ کا دم کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتا ہے وہ مختلف الفاظ کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں محمد کے نام کے صدقے اس کی روح نکل جائے، تو پھر اس کی روح نکلتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں کلمے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی کتنی برکت ہے۔ یہ مسلمان ہم لوگ خوش قسمت ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ جو دن ہوگا وہ ہار جیت کا دن ہوگا، مسلمان جیت جائیں گے اور کفار ہار جائیں گے۔ فرمایا جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر
اور عمل کرتا ہے نیک تو مٹا دیں گے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں اور داخل کریں گے اس کو باغات میں جاری ہوتی ہوئی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت مگر اللہ کی اجازت اور حکم سے۔ کسی پر بھی کوئی بڑی یا چھوٹی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ مسلمان اور کافر کا فرق یہ ہے کہ مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتے ہیں، مصیبت آتے ہی وہ کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، وہ یہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس نے کیا ٹھیک کیا۔ آپ نے دیکھا نہیں فوتگی کے وقت جب تعزیت کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جی، تو ہم مسلمان اپنا سر تسلیم کر لیتا ہے کہ جو اللہ نے کیا، لیکن کافر جو ہے مشرک وہ وویلا کرتے ہیں، روتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مسلمان میں کافر میں فرق ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اگر تم نے رخ پھیرا، منہ پھیرا اس اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، یہی بات ہے ہمارے پیغمبر کے ذمے تو پہنچانا ہے واضح۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ اللہ ہی، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر پس چاہیے بھروسہ کرے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔